عاصم جاوید چودھری جی یونین کونسل ڈبسی سے ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑ رہے ہیں. جی آپ کے مد مقابل امیدوار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سابق ایم ایل اے کے بیٹے اور مسلم لیگی امیدوار. کیا منشور ہے آپ کا عوام کے لیے؟ قسمتی کے ساتھ ان جو یہ نائل قسم کے ہمارے جو اوپر یہاں مسلط ہوئے ہیں جو کئی دہائیوں سے، اور انہیں پھر بھی ہماری عوام پھر بھی ووٹ دیتی ہے انہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر بھی اور ایسے لیڈروں پر بھی کہ انہیں خود بھی یار شرم نہیں آتی کہ اتنے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور وہاں کام زیرو ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے یار وہاں یقین مانیں کہ وہاں روڈ جیسی بنیادی سہولت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. عاصم جاوید، آپ نے یہ بات کہی کہ وہاں کوئی گٹر بناتا ہے تو یہ سیاسی کھرپینچ اس کے پیسے لیتے ہیں. جی ٹوٹی نلکے کی سکیم آتی ہے تو یہ سیاسی کھرپینچ پیسے لیتے ہیں. یہ سیاسی کھرپینچ کنہیں کہہ رہے ہیں آپ؟ بیسیکلی جس کو موقع ملا ہے سیاست میں سکیمیں کھانے کا، جس کو موقع، جو پہلے ذمہ دار تھے، جو وہاں سے لیڈ لے کر اپنی جماعتوں کو دیتے تھے، وہ ٹوٹلی جو میں کہوں گا جو یہ سیاسی جو جن کے پاس اجارداری تھی، میری عوام کو سارا پتہ ہے کہ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج یہ کس کا کون کرتا رہا ہے اور عوام کو بیوقوف کون بناتا رہا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ عوام کے اندر آئیں اور بتائیں کہ وہ ڈبسی کے مسائل کیا ہیں. میں سیاست چھوڑ دوں گا. انہیں بعض مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میری عوام کو کیا مسائل. انہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ووٹ کہاں سے لینا ہے اور انہیں چونا کہاں سے لینا ہے. میری بات سنیں یار، یہ سیاست ہے. اپنا وین ان میں سے کوئی دیتا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کسی کا میسج لے کے جاتا ہے کسی کے پاس کہ میرے بڑے کا یہ میسج ہے کہ آپ کو جو ہے نا آپ میری پارٹی کو ٹکٹ دیں. کوئی کہتا ہے کہ میرے فلانے کا میسج ہے اس کو. یار میسج کیا؟ آپ کے پاس وین ہی نہیں ہے. سیاست آپ کر رہے ہیں یا بڑے کر رہے ہیں؟ بڑوں نے جنہیں سیاست کرنی تھی وہ اچھی سیاست کر کے جا رہے ہیں. وہ تو اپنا اچھے انداز میں گیپ کام انہوں نے بھی نہیں کیا، لیکن یہ کہ کم از کم وہ جا رہے ہیں. لیکن آپ کے پاس کیا وین ہے؟ آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں. کیا آپ بار بار جنہیں سیاسی کھرپینچ کہہ رہے ہیں، جو اسکیموں کے پیسے لے کر کھا جاتے تھے، آخر کا ان کا کوئی نام بھی تو ہوگا؟ یار اب نام کس کو نہیں پتا؟ نام ساری عوام کو پتا ہے. ان کے علاوہ ڈبسی کے اندر کون آیا ہے وہ چند آپ اپنی زبان سے میں ان کا نام ایک کا تو لوں، میں کس کا لوں میں نام؟ ڈبسی کے اندر تو 2-3 خاندانوں نے ہی ساری ان لوگوں کو بیوقوف بنایا، سیاست کی ہے. ان لوگوں کو حق ہی نہیں دیا سیاست کا. یہاں تو خاندانی سیاست چلی ہوئی، یہاں تو عوام کی سیاست ہی نہیں ہے. اچھا، اپنے مقصد کے لیے یہ لوگوں پر اپنے مقصد کے لیے لوگوں کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے لیے سیاست نہیں کرتے، یہ لوگوں کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. جب مجھے ٹکٹ ملا، وہ جو عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، میں وہ سسٹم چینج کر کے عوام کے میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑکیاں کھولنا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں ان کا چہرہ کیا ہے، ان کا آئینہ میں عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چند خاندان ہیں جو میرے ڈبسی کو یرغمال بنا کے اس کو خراب کر رہے ہیں، جس کی ٹھیکیداری کی وجہ سے ڈبسی تباہ ہو رہا ہے. اس دن وہ ریلے لے کے جا رہے تھے. میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا میں نے کبھی آپ کے مسائل کے لیے آپ کو روڈ پر لیا؟ اگر میں نے آپ کے مسائل کے لیے آپ کو روڈ پر نہیں لیا تو آپ میرے ساتھ کس طرح کس خوشی میں جائیں گے؟ آپ نے اسی طرح تو یہ ان چوروں کے ساتھ، ان جو اسکیم خوروں کے ساتھ آپ جاتے رہے، پروٹوکول دے دے کے آپ نے انہیں آواز اتنا دیا کہ آج آپ کے گھر کی روڈ نہیں ہے، آج آپ کے ڈسپینسری کے اندر دوائی نہیں ہے. یہ تو درندے دیکھتے رہے یار. انہیں میں تو فرسٹ ٹائم گیا، میں اپنی سیاست کو بھول گیا جب میں نے ان لوگوں کے مسائل دیکھے. آپ اتنے جو وہ مافیا بیٹھے ہوئے، آپ ان لوگوں کے خون پسینے کا جو اسکیم ہے یہ وہ آپ کھاتے ہیں، ان لوگوں تک نہیں پہنچتی. اس گھر کے اندر روڈ نہیں ہے، اس گھر کے اندر سچی بات ہے پانی نہیں ہے. آرمی پاک فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اس گھر کے اندر وہ پانی دیا جا کے. میں نے بلکہ وہاں ایک آرمی کا کچھ سولجر ایک صوبیدار تھا، میں نے اسے کھڑا کر کے میں نے شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یہ ہمارے جو آرام خور اسکیم کھانے والے لوگ ہیں یہ ان کا کام تھا، ہمارے سیاسی لوگوں کا. لیکن اس کی جگہ آپ کام کر رہے ہیں، سیولین کی خدمت کر رہے ہیں. روڈ انہوں نے بنا کے دی، وہاں مسجد بنا کے دی، پانی کا ٹینک بنا کے دیا پاک فوج نے، جو ان سیاسی لوگوں کا کام بنتا تھا. مجھے افسوس ہوتا ہے یار وہاں پر. آپ میڈیا والوں کو میں ریکویسٹ کروں، یونین کونسل ڈبسی کے بے شمار مسائل آپ نے بیان کیے. مسائل کا یار مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ اس کا ذمہ دار یہی کھڑپینچ ہے. اس کا ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو لوگوں کے پاس بکاریوں کی طرح ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور لوگ پھر ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں اور لوگ پھر ان کے دلاسوں میں آ جاتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں یہ عوام بھی اس کے ذمہ دار ہے جو ایسے فرسودہ سسٹم کو. یار حضرت علی کا قول ہے کہ جس سے ایک بار جس سراغ سے ڈسا جائے اس سے دوبارہ بندہ محتاط رہتا ہے. یہ بار بار ڈستے ہیں، یہ ناگن، یہ زہریلے سانپ اس عوام کو بار بار ڈستے ہیں. یہ عوام پھر انہی کے پاس جاتی ہے. یا خدا کا خوف میں آپ عوام سے بار بار کہتے ہیں عوام ان کے پاس جاتی ہے، تو
تو عوام کو نہیں نہ لگتا کہ وہ ایسے ہیں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں؟ یار اب سب کچھ نظر آ رہا ہے، میں یقین تو پھر عوام کے پاس جاتی کیوں ہے؟ نہیں، وہ یہ دلاسا دیتے ہیں یار ہماری عوام سے عوام اتنے پاگل ہو، اتنے سادہ یار سادہ لوگ ہیں، سچی بات ہے کتنے سادہ لوگ یار، میں 2022 میں بھی اتنے سادہ ہیں، یہ سچی بات ہے یار سادہ. آپ کے پاس ایسا کیا، آپ کے پاس ایسی کیا ہے منشور یا ایسا آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ جو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے دلاسا دیتے ہیں وہ ووٹ پھر بھی انہیں دیتے ہیں، آپ کو کس طرح ووٹ دیں گے؟ میں سچی بات کہتا ہوں، جو میرے دل کے اندر ہوتی ہے میں وہ بات کرتا ہوں. مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی، نہ میں دلاسے دینے والوں میں سے ہوں، نہ میں اتنی لمبی چوڑی سیاست کے قائل ہوں. سچی بات ہے، مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی. ووٹ لینا ہے آپ دیں گے، مجھ پر اگر اعتماد کریں گے، ان جو سکیم خوروں کے اوپر آپ نے اگر اعتماد کرتے رہیں، ایک بار آزما کے دیکھیں. میں واللہ العظیم کہتا ہوں کہ ناڑ کے اندر جہاں سخت ڈسپینسری کی ضرورت ہے نہ ہوئی، نخنال کے اندر BHQ سینٹر کی اگر نہ ہم نے کر کے دیا، یہ صرف میں زبانی نہیں کہہ رہا، مجھے پتا ہے کہ کس طرح ہوں گے، میں ٹیکنیکل چیزوں کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کہاں یہ سکیم خور ہیں، 2-2 لاکھ 50-50 ہزار روپے یہ سیل ہونے والے لوگ ہیں. ان کا مجھے صرف بتایا ان کا سورس آف انکم کیا ہے. یہ میں تو آپ نے جیب سے خرچہ کر کے نہیں کرتا ہوں، یہ چندوں پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ عوام کے چندے پر چلنے والے لوگ ہیں، کوٹیاں بار بار کی چلتے ہیں. مجھے یہ صرف بتا دیں آپ کہ یونی کونسل ڈبسی کے لیے انہوں نے کیا کیا، مجھے صرف ایک بتایا اسکندر حیات کے علاوہ. ڈبسی یونی کونسل کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کی بچیوں کے لیے کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ انہوں نے سکول پرائمری بنایا ہو، مجھے صرف بتا دیں کہ آپ کے لوگوں کے لیے ایک روڈ بنائی ہوئی. کس حساب سے آپ ان لوگوں کا پھر ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ کو خدا کی قسم نہیں دینا چاہیے، گھسیٹنا چاہیے ایسے لوگوں کو. میں یہ بتاؤں کہ ان لوگوں کے پاس جرت کیسے آتی ہے کہ جب آپ کا کام بھی نہ کریں دوبارہ آپ کے پاس منہ لٹکائے پھر ووٹ مانگنے پہنچ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کے پاس جرت آتی کیسے ہے، ان کے پاس میرے کو شرم کیسے آتی ہے. یونین کونسل ڈبسی کے کیا مسائل ہیں؟ وہ لوگ اگر زخمی ہوتے ہیں تو ان کے پاس ڈسپینسری جیسی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے. اور اسی طرح مجھے کیٹھی گالا ناڑ کے جانے کا اتفاق ہوا، اسی طرح مجھے سدن محلہ لجوڑ کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، اسی طرح مجھے ہیلانگ کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، اسی طرح مجھے بے شمار مطلب وہ سمبل اور اس سے آگے مجھے جانے کا جہاں جہاں اتفاق ہوا. یقین مان لیں کہ وہاں کسی جگہ بھی وہاں، بلکہ ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ وہاں ہم چندہ کر کے بارڈر کے اوپر، یہ ہماری فوج کے بعد دوسری فوج ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کھڑپینچ اور یہ چور چوکیدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف انہی کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں اور اڑاتے ہیں ان کی اسکیموں کو. وہاں کوئی، میں کہتا ہوں کہ سچی بات ہے، اتنے گندی قسم کی سیاست ہے کہ گٹر بھی بناتا ہے تو اس کے پیسے بھی یہ سیاسی لوگ کھا جاتے ہیں، لوگوں کو ان کا حق نہیں دلاتے. یہ سیاست کرتے ہیں آپ نے صرف چند لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے، یہ سیاست کرتے ہیں آپ نے نام بنانے کے لیے، یہ سیاست کرتے ہیں سکیمیں کھانے کے لیے، یہ سیاست کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کا جو رائٹ ہے وہ خود کھانے کے لیے اور کسی دوسرے کو دبانے کی سیاست کرتے ہیں آپ نے نام بنانے کے لیے کہ ہم بس وڈیرا شاہی ہے. پریکٹیکلی یہ فیلئر لوگ ہیں، سچی بات میں بتاتا ہوں، اور ان لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ یہ سیاست کریں. میں سیاست میں اس عوام سے آپ سے بھی کہوں گا کم از کم آپ نے کب تک یار ان لوگوں کو آپ نے سر پر اٹھائے پھریں گے؟ یہ اپنی برادری کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. یہ ٹوٹلی آپ نے مفاد کی سیاست کرتے ہیں، برادری کے نام پر یہ دبائیں اور یہ برادریوں کو تقسیم کر کے نام کو یہ برادری کے نام کو اس کے نام پر یہ وپار کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یکجا ہونا چاہیے. ہماری کوئی برادری نہیں ہے، ہم سب کلمہ کی بنیاد پر ایک ہے. یہ قبائل ٹوٹلی پہچان کے لیے ہمارا مذہب جب یہ کہتا ہے کہ پہچانا تو پھر ہم کون ہیں یار اس پر سیاست کرنے والے؟ میں جس عزم کے ساتھ نکلا ہوں کہ ہم نے تمام برادریوں کو ایک مٹھی ہونا ہے اور ہم نے تمام برادریوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا ہے. ان نسل بازوں کو ہم نے جب یہ برادری کے نام پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب یہ الگ ہوئے، یہ نوجوانوں کی ایریے کا چوکیدار چور ہو اس ایریے میں کام نہیں ہوتے، گھر سے چوریاں ہوتی ہیں. ہمارے یونی کونسل کے چوکیدار چور رہے. سکندر حیات کے بعد یونی کونسل ڈبسی کے اندر کسی نے نہیں کام کیا. ریزن یہ تھی کہ وہاں خوددار نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ دغا دار قسم کے وہاں کے لٹیرے قسم کے ٹھیکیدار تھے جو اسکیمیں کھاتے رہے. جو وہاں کی آج بھی جائیں آپ یونی کونسل ڈبسی کے اندر، کسی دن میں آپ کو دعوت دوں گا. بچے ہیں ان کو سکول جانے کے لیے راستہ نہیں ہے یار. یہ اس حالت میں میرا یونی کونسل ڈبسی ہے، وہاں پانی جیسی بنیادی سہولتیں وہاں پر نہیں ہیں. میری ڈسپینسری کی جا کے حالت دیکھیں، رورل ہیلتھ سینٹر کی، وہاں سٹاف نہیں ہے یار. کون سے مسائل کی بات کروں؟ آپ کن مسائل کی بات کریں؟ یعنی مسائلستان بن چکی ہے. مسائلستان کیا یار؟ یہ سچی بات ہے
کہ یہ میرے خیال سے کہ یہ 1700 صدی کے یہ وہاں بس رہے ہیں، وہاں کوئی جنگل کا قانون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، تحریک انصاف حلقہ نکیال کے نامزد امیدوار برائے یونین کونسل ڈبسی عاصم جاوید چودھری ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جانیں گے کہ بلدیاتی الیکشن لڑ رہے کیوں ہیں، کیا منشور ہے، اپنے آپ کو کس نمبر میں دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا، وجدان یوسف جنگیال صاحب اور اے جے کے کا، کہ آپ نے وقت نکالا اور میری آواز عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ٹکٹ ملنے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، جزاک اللہ، انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ عاصم جاوید چودھری جی یونین کونسل ڈبسی سے ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جی آپ کے مد مقابل امیدوار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر، سابق ایم ایل اے کے بیٹے اور مسلم لیگی امیدوار، کیا منشور ہے آپ کا عوام کے لیے؟ جزاک اللہ جی۔ میں اس سے پہلے اور سب سے پہلے میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس عوام کی خدمت کا موقع دیا، کہ جو عوام کافی عرصہ بلکہ کئی دہائیوں سے ایک ظلم کی چکی میں پیسی جا رہی ہے، اور اس کے بعد میں اپنی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کا اور قیادت کا جملہ قائدین کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، ٹکٹ دیا اور اس قابل سمجھا کہ میں کچھ ڈسٹرکٹ کونسل کی سیٹ لے کے میں اس عوام کی خدمت کر سکوں گا، اور اس عوام کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی ان لوگوں کا۔ مجھے تقریباً پورا یونین کونسل گھومنے کا، وہاں ایک ایک گھر ڈور ٹو ڈور ورک پر مجھے ایک ایک گھر جانے کا اتفاق ہوا، جو انہوں نے جس ولولے کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور جس انداز کے ساتھ وہ ایک نئی جو چینج ہم لانا چاہتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کی، میں اس کا سب کا مشکور ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے جو سوال کیا اس کی طرف میں آؤں گا۔ جو آپ کا سوال ہے، میرا جو منشور کیا ہے، میرا منشور بیسیکلی تب سے میرا منشور، ویسے تو ایک ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے، میرے سامنے جو اس وقت امیدواران ہیں، باقی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں باقی جماعتوں کے، کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہاں سے اکثریتی جو جس کی اس یونین کونسل سے لیڈ جاتی رہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو ہمیشہ سے اس یونین کونسل کو جیتتی رہی ہے۔ ایک دفعہ میرے خیال سے وہاں سے لیڈ مسلم کانفرنس لے کے گئی اسکندر حیات صاحب کے دور میں، لیکن بدقسمتی سے باقی بھی ہیں، نون لیگ وہی ہے، وہ لوگ ہیں جو اس وقت مسلم کانفرنس میں تھے، اور آج نون لیگ ہے۔ بیسیکلی چہرے چینج نہیں، وہی تھے، نام چینج ہوتے رہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی کی بات کروں تو پیپلز پارٹی یونین کونسل ڈبسی میں میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی ٹائم ایک دفعہ جو وہ اسکندر حیات کے زمانے میں ان کے دور میں جو لیڈ گئی، اس کے علاوہ ڈبسی سے لیڈ کسی کی نہیں گئی۔ پچھلی دفعہ جب کہ بلکہ فاروق اسکندر تھے، اس وقت ریزن یہ تھی کہ بالا کوٹ ایک ہماری وارڈ ہے، وہ موڑا سے الگ کر کے یونین کونسل ڈبسی میں لے آئے، تو اس وجہ سے لیڈ فاروق اسکندر صاحب کی گئی، وہ اس وقت واپس موڑا میں ہی چلی گئی۔ اس میں وجدان صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونین کونسل ڈبسی میں اکثریتی ووٹ ہونے کے باوجود بھی وہاں کی عوام کو اندھیرے میں رکھا گیا، اور وہاں کی عوام پھر بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ، ہم بھی اسی لسٹ میں شامل تھے، ہم بھی اس ایک لائن میں تھے، اسی ایک سسٹم میں تھے، اس سے بہتر جوش و جذبے کے ساتھ اور بہتر ووٹنگ دے کے ہم جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ان کو منسٹر بھی بناتے رہے، اور وہاں کے جو سابق ایم ایل اے تھے ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم کرتے رہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی یہ لالی پاپ دے رہے ہیں عوام کو بارہا دفعہ بیوقوف بنایا جاتا ہے، تو اس وقت مجھے آنے کا ایک شوق بھی پیدا ہوا، شوق تھا بھی، اور لیکن میرے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے۔ لوگ کب تک بیوقوف بنیں گے، کب تک دلاسوں میں آئیں گے، کب تک کسی کے جو ہے نا وہ میسیجز پر
اپنے آپ کو بدلیں گے تو مجھے اتفاق اس یہاں الیکشن کے لیے آنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یونین کونسل ڈبسی کے کیا مسائل ہیں؟ بیسیکل دیکھیں کہ یونین کونسل ڈبسی میں ہے کیا ہے، مسائل سے ہی سارا بھرا ہوا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ویزان صاحب کہ مجھے جب یونین کونسل ڈبسی کے ایک ایک کونے میں جانے کا اتفاق ہوا، جب میرا سیاست میں تو ابھی میرا کوئی اتنا نہ شوق تھا نہ ہی یہ تھا کہ سیاست کرنے کا شوق تھا، لیکن پریکٹیکلی اس طرح آنے کا کوئی شوق نہیں تھا مجھے کہ میں اس طرح آؤں، اور سب کچھ تھا میرے پاس، اللہ کا شکر تھا۔ تو کچھ لوگ نام کمانے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر تھا، لیکن یہ ہے کہ وہاں کے جو مسائل ہیں اس مسائل کو میں نے دیکھا۔ مجھے جانے کا اتفاق ہوا دیری کے اندر۔ یقین مانے یار کہ اس جگہ دیری کے اندر سامنے انڈین پوسٹ ہیں، اور بالکل اس کے ساتھ ہی ہمارے گھر ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ان جو یہ نائل قسم کے ہمارے جو اوپر یہاں مسلط ہوئے ہیں، جو کئی دہائیوں سے، اور انہیں پھر بھی ہماری عوام پھر بھی ووٹ دیتی ہے انہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر بھی، اور ایسے لیڈروں پر بھی کہ انہیں خود بھی یار شرم نہیں آتی کہ اتنے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور وہاں کام زیرو ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے یار وہاں یقین مانے کہ وہاں روڈ جیسی بنیادی سہولت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ لوگ اگر زخمی ہوتے ہیں تو ان کے پاس ڈسپینسری جیسی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مجھے کیٹھی کالا ناڑ کے جانے کا اتفاق ہوا، اسی طرح مجھے سدن محلہ لجوڑ کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، اسی طرح مجھے اعلان کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، اسی طرح مجھے بے شمار مطلب وہ سمبل اور اس سے آگے مجھے جانے کا جہاں جہاں اتفاق ہوا۔ یقین مان لیں کہ وہاں کسی جگہ بھی وہاں، بلکہ ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ وہاں ہم چندہ کر کے بارڈر کے اوپر، یہ ہماری فوج کے بعد دوسری فوج ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو کھڑپینچ اور یہ چور چوکیدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف انہی کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں اور اڑاتے ہیں ان کی اسکیموں کو۔ وہاں کوئی، میں کہتا ہوں کہ سچی بات ہے، اتنے گندی قسم کی سیاست ہے کہ گٹر بھی بناتا ہے تو اس کے پیسے بھی یہ سیاسی لوگ کھا جاتے ہیں، لوگوں کو ان کا حق نہیں دلاتے۔ وہاں میں گیا تو ان لوگوں کی صورتحال یہ تھی، وہ بندہ کہنے لگا یار میں بارڈر، یہ اوپر انڈین پوسٹ ہے، میں نے پکچر بنائی وہاں پوسٹ کی، بالکل نزدیک تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اس طرح نہ کریں، گولی مار دے گا۔ میں نے کہا رہا آپ بھی تو میرے بھائی ہیں جو ہر وقت گولی کے سامنے رہتے ہیں، ہمیں اگر آپ کا احساس نہیں ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ جب آئیں تو انہیں کہا کہ ماریں گولیاں انہیں، کہ جو یا تو آپ کو انڈیا بھیج دیں اگر کام آپ کا نہیں آتا تو، یا پھر آپ یہاں آپ کو سہولیات دینی چاہیے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک پول جیسے اسکیم، پول میرے پاس ایک کھمبا نہیں ہے کہ میں بجلی لوں، میں کسی درخت کے ساتھ تارے لگا کے آ رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یار کہ وہ ہمارے سپاہی اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے آپ کو ہر وقت قربان کر رہے تھے۔ ایک گھر میں ایک بندے کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہوئے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے یار وہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور وہاں روڈ نہیں ہے، وہ چندہ کر کے روڈیں بنا رہے ہیں، وہ چندہ کر کے پانی وہاں بور نکال رہے ہیں، وہ چندہ کر کے کھمبے لے رہے ہیں، اور ایک ایک کھمبے اور ٹوٹی پر یہ سیاست کرنے والے، ٹوٹی کھمبے والے یہ سیاستدان ہیں یار، یہ سیاست کریں گے۔ جو وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ڈبسی یونین کونسل ڈسپینسری کے اندر، یار رورل ہیلتھ سینٹر ہے، رورل ہیلتھ سینٹر کے اندر کم از کم 40 سے ابو اس کے اندر سیٹیں ہوتی ہیں، جو وہاں سٹاف ہوتا ہے، وہاں 8 اور 9 بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سال سے بنا ہوا ہے۔ کسی لیڈر کو یہ شرم نہیں آئی وہاں کے کوئی کہ یہ ہمارے ان لوگوں کو یہ سہولیات میسر کرے۔ وہاں ڈبسی ہائی اسکول کی جو بلڈنگ ہے اس کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ اس سکول نے وہاں کے سیاستدان پیدا کیے، وہاں ان نے ڈاکٹرز پیدا کیے، انجینئرز پیدا کیے، لیکن اس سکول کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس سکول کی بلڈنگ پچھلے دفعہ ظفر صاحب یہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے پھر بھی وہاں جا کے اعلان کیا اس بلڈنگ کا۔ انہوں نے مجھے بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا۔ میرے بالکل یونین کونسل کے وسط میں انٹر کالج ہے یار، انٹر کالج میں 9th 10th کا اسٹوڈنٹ تھا، اور یہ جو اس وقت بھی بدماشیاں کر رہے تھے اور سکیمیں کھا رہے تھے، ان کو پھر بھی وہاں غیرت نہیں آئی کہ وہاں یونین کونسل ڈبسی کا جو گرلز انٹر کالج ہے آج تک سٹاف کمپلیٹ نہیں ہے۔ میں نے اس کے فائل وہاں پرنسپل صاحب اللہ ان کو خوش رکھے، ان سے مل کے میں نے وہاں فائل تھے وہاں لے کے آگے بھی گیا، بلکہ عملیات تک پچھلے کچھ عرصہ میں۔ اسی طرح دیری ہائی اسکول ہے، دیری ہائی اسکول کے اندر میں بلڈنگ جا کے دیکھی، یقین مانے کہ وہاں کا ہیڈ ماسٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وہ کوچنگ کرتے ہیں۔ ڈبسی ہائی اسکول کا بہت اچھا رزلٹ ہے، اس کے باوجود بارڈر ایریے میں اتنے اچھے نتائج، اتنے اچھے رزلٹ دیتے ہیں، لیکن وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس سکول ہائی اسکول کے اندر بھی ان چور چوکیداروں کی وجہ سے کوئی سٹاف نہیں ہے۔ یار یہ سیاست کرتے ہیں آپ نے صرف چند لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے، یہ سیاست کرتے ہیں آپ نے نام بنانے کے لیے، یہ سیاست کرتے ہیں سکیمیں کھانے کے لیے، یہ سیاست کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کا جو رائٹ ہے وہ خود کھانے کے لیے اور کسی دوسرے کو دبانے کی سیاست کرتے ہیں آپ نے نام بنانے کے لیے کہ ہم بس وڈیرا شاہی ہے۔ پریکٹیکلی یہ فیلئر لوگ ہیں، سچی بات میں بتاتا ہوں۔
اور ان لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ یہ سیاست کریں. میں سیاست میں اس عوام سے آپ سے بھی کہوں گا کم از کم آپ نے کب تک یار ان لوگوں کو آپ نے سر پر اٹھائے پھریں گے. میں صرف خدا کی قسم ایک کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بنیاد پر نکلا ہوں. اور تمام قبائل جو لوگ کہتے ہیں نا برادری ازم کی سیاست, کوئی کہتا ہے میں آپ نے برادری کو کبھی کوئی کسی برادری کی کوئی کسی برادری کی, خدا کی قسم یہ برادریوں کی سیاست نہیں کر رہے. یہ اپنی برادریوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. یہ ٹوٹلی اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں. برادری کے نام پر یہ دبائیں اور یہ برادریوں کو تقسیم کر کے نام کو یہ برادری کے نام کو اس کے نام پر یہ وپار کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یکجا ہونا چاہیے. ہماری کوئی برادری نہیں ہے, ہم سب کلمہ کی بنیاد پر ایک ہے. یہ قبائل ٹوٹلی پہچان کے لیے ہمارا مذہب جب یہ کہتا ہے کہ پہچانا, تو پھر ہم کون ہیں یار اس پر سیاست کرنے والے. میں جس عزم کے ساتھ نکلا ہوں کہ ہم نے تمام برادریوں کو ایک مٹھی ہونا ہے اور ہم نے تمام برادریوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا ہے. ان نصر بازوں کو ہم نے جب یہ برادری کے نام پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب یہ الگ ہوئے, یہ نوجوانوں کی جنگ ہے. اگر میں جیتا تو نوجوان جیتے گا, اور یقین مان لیں انشاءاللہ مجھے پر امید ہے, میں جو لوگوں کے میں نے جذبات دیکھے ہیں, اور انشاءاللہ یہ نوجوان جیتے گا. اور یہ برادری ازموں کی سیاست, یہ سیاسی پارٹیوں کی سیاست, یہ سکیم خوروں کی سیاست اور یہ چور چوکیداروں کی سیاست ختم ہوگی. جس گھر کا, جس ادارے کا, جس ایریے کا چوکیدار چور ہو, اس ایریے میں کام نہیں ہوتے, گھر سے چوریاں ہوتی ہیں. ہمارے یونین کونسل کے چوکیدار چور رہے. سکندر حیات کے بعد یونین کونسل ڈبسی کے اندر کسی نے نہیں کام کیا. ریزن یہ تھی کہ وہاں خوددار نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ دغا دار قسم کے وہاں کے لٹیرے قسم کے ٹھیکیدار تھے جو اسکیمیں کھاتے رہے. جو وہاں کی آج بھی جائیں آپ یونین کونسل ڈبسی کے اندر, کسی دن میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ میرے یونین کونسل میں آئیں. وہاں گدھا گاڑی نہیں چلتی, وہاں گدھے نہیں چلتے ان کے, میرے خیال سے جو سنبے نیچے سے وہ خراب ہو جاتے ہیں. وہاں پر ہم لوگ مجبور ہیں کہ اپنے مریضوں کو بھی اسی روڈ پر لے کے آتے ہیں. ہم مجبور ہیں کہ وہاں پر سے اپنے جو گاڑیاں تباہ کرتے ہیں وہ لوگ, جو ہمارے بچے ہیں ان کو سکول جانے کے لیے راستہ نہیں ہے یار. یہ اس حالت میں میرا یونین کونسل ڈبسی ہے. وہاں پانی جیسی بنیادی سہولتیں وہاں پر نہیں ہیں. میری ڈسپینسری کی جا کے حالت دیکھیں, رورل ہیلتھ سینٹر کی, وہاں سٹاف نہیں ہے یار. کون سے مسائل کی بات کروں, آپ کن مسائل کی بات کریں؟ یعنی مسائلستان بن چکی ہے. مسائلستان کیا یار, یہ سچی بات ہے کہ یہ میرے خیال سے کہ یہ 1700 صدی کے یہ وہاں بس رہے ہیں. وہاں کوئی جنگل کا قانون ہے. قاسم جاوید, آپ نے یہ بات کہی کہ وہاں کوئی گٹر بناتا ہے تو یہ سیاسی کرپینچ اس کے پیسے لیتے ہیں. جی, ٹوٹی نلکے کی اسکیم آتی ہے تو یہ سیاسی کرپینچ پیسے لیتے ہیں. یہ سیاسی کرپینچ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ بیسیکلی جس کو موقع ملا ہے سیاست میں سکیمیں کھانے کا, جس کو موقع, جو پہلے ذمہ دار تھے, جو وہاں سے لیڈ لے کر اپنی جماعتوں کو دیتے تھے, وہ ٹوٹلی جو میں کہوں گا جو یہ سیاسی جو جن کے پاس اجنداری تھی, میرے پاس عوام کو سارا پتہ ہے کہ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج یہ کس کا کون کرتا رہا ہے اور عوام کو بیوقوف کون بناتا رہا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ عوام کے اندر ہیں اور بتائیں کہ وہ ڈبسی کے مسائل کیا ہیں. میں سیاست چھوڑ دوں گا, انہیں بعض مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میری عوام کیا مسائل, صرف اتنا پتہ ہے کہ ووٹ کہاں سے لینا ہے اور انہیں چونا کہاں سے لینا ہے. میری بات سنیں یار, یہ سیاست ہے. آپ اپنا ان میں سے کوئی دیتا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کسی کا میسج لے کے جاتا ہے کسی کے پاس کہ میرے بڑے کا یہ میسج ہے کہ آپ کو جو ہے نا آپ میری پارٹی کو ٹکٹ دیں. کوئی کہتا ہے کہ میرے فلانے کا میسج ہے. اس کو یار میسج کیا, آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. سیاست آپ کر رہی ہیں, بڑے کر رہے ہیں. بڑوں نے جو سیاست کر رہی تھی وہ آپ اچھی سیاست کر کے جا رہے ہیں, وہ تو آپ نے اچھے انداز میں گیم کام انہوں نے بھی نہیں کیا, لیکن یہ کم از کم وہ جا رہے. لیکن آپ کے پاس کیا ویژن ہے, آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں. میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں یار, مجھے 1 سال ہو گیا, میرے تو سیاست بھی سٹارٹ ہو رہی ہے, لیکن میں ان کے اندھیر نگری کی وجہ سے مجھے فرسٹ ٹائم یہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی, میں نے کوشش کی میں پرائم منسٹر تک گیا. مجھے یہ بتائیں یہ کسی کلرک کے پاس بھی عوام کا کام لے کے گئے ہو. میں پرائم منسٹر تک گیا, میں وزراء کے ساتھ جا کے ملا. میں بچیوں کے کالج کے لیے میں منسٹر ایجوکیشن کے پاس کے بیٹھے ہمارے کوٹنی کے پتہ کریں, ان کے پاس میں گیا. میں صاحب مجھے ڈگری کالج بچیوں کے لیے چاہیے. میرے بچے وہاں نہیں پڑھتے, کوٹنی ہے, لیکن وہ بچی میں نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ غریب کی بچی جس کے پاس ایک گھر میں آٹا کھانے کے لیے نہیں ہوتا, وہ کس طرح اپنے بچوں کو نکال بھیجے گا. میں نے کہا سر ڈگری کالج چاہیے. انہوں نے کہا ڈگری کالج نہیں ہوگا, پی اے کی کلاس کا اجرا جلدی ہو جائے گا, ڈگری کالج لیٹ ہوگا. میں نے کہا سر میرے بچوں کو انٹر کالج چاہیے. انہوں نے کہا ہائر سیکنڈری کر کے دیں گے. بعد موقع نہیں ملا, موقع اس طرح نہیں ملا کہ ان کے اللہ ان کی دراز لمبی زندگی دے, میرے بازو ہیں انشاءاللہ وہ رہا ہو گے. اب ہم وہ کام بھی کریں گے جو نصر بازو نے کسی نے نہیں کیے.
میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں انٹر کالج نظر کیوں نہیں آیا, انہیں بچیوں کے لیے ڈگری کالج کی ضرورت پیش کیوں نہیں آئی, انہیں لکھنؤ کے اندر بی ایچ یو سینٹر کی ضرورت, ڈسپینسری کی ضرورت کیوں نہیں آئی. کیا آپ بار بار جنہیں سیاسی کھرپینچ کہہ رہے ہیں, جو اسکیموں کے پیسے لے کر کھا جاتے تھے, آخر کار ان کا کوئی نام بھی تو ہوگا. یار اب نام کس کو نہیں پتا, نام ساری عوام کو پتا ہے. ان کے علاوہ ڈبسی کے اندر کون آیا ہے, وہ چند آپ اپنی زبان سے میں ان کا نام ایک کا تو لوں, کس کا لوں میں نام. ڈبسی کے اندر تو 2-3 خاندانوں نے ہی ساری ان لوگوں کو بیوقوف بنایا, سیاست کی ہے, ان لوگوں کو حق ہی نہیں دیا سیاست کا. یہاں تو خاندانی سیاست چلی ہوئی, یہاں تو عوام کی سیاست ہی نہیں ہے. اچھا, اپنے مقصد کے لیے یہ اپنے مقصد کے لیے لوگوں کے ساتھ سیاست کرتے ہیں, بلکہ لوگوں کے لیے سیاست نہیں کرتے, یہ لوگوں کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. جب مجھے ٹکٹ ملا, میرے دوستوں نے مجھے کال کی, یار کہ ہم آتے ہیں تقریباً میرے خیال سے 50-60 کچھ اس طرح کے تھے, ہم کہتے ہیں کہ ہم گاڑی اور بائک لے کے ریلی کی شکل میں جائیں گے. میں اسپیشل بازار میں گیا بے شمار جگہ ان کے تماشے دیکھنے کے لیے, اور مجھے دکھ ہوا کہ یہ لوگ, میں نے کہا کہ بالکل نہیں جائیں گے, میں پیدل اگر نزدیک ہوتا میں پیدل جاؤں گا, بائک پر جاؤں گا, میرے پاس گاڑی بھی تھی. اس کے بعد میں نے کہا بائک پر جاؤں گا. میں وہ ماحول چینج کرنا چاہتا ہوں, میں وہ سسٹم, وہ نسل بازیاں ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ جو عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, میں وہ سسٹم چینج کر کے عوام کے میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑکیاں کھولنا چاہتا ہوں, دکھانا چاہتا ہوں ان کا چہرہ کیا ہے, ان کا آئینہ میں عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چند خاندان ہیں جو میرے ڈبسی کو یرغمال بنا کے اس کو خراب کر رہے ہیں, جس کی ٹھیکداری کی وجہ سے ڈبسی تباہ ہو رہا ہے. اس دن وہ ریلے لے کے جا رہے تھے, میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا, میں نے کہا میں نے کبھی آپ کے مسائل کے لیے آپ کو روڈ پر لیا؟ اگر میں نے آپ کے مسائل کے لیے آپ کو روڈ پر نہیں لایا تو آپ میرے ساتھ کس خوشی میں جائیں گے؟ آپ نے اسی طرح تو یہ ان چوروں کے ساتھ, ان جو اسکیم خوروں کے ساتھ آپ جاتے رہے, پروٹوکول دے کے آپ نے انہیں ہوا اتنا دیا کہ آج آپ کے گھر کی روڈ نہیں ہے, آج آپ کے ڈسپینسری کے اندر دوائی نہیں ہے, آج آپ کی بجلی اتنی اس کے وولٹیج نہیں ہے, چوری ہوتی ہے بجلی. بارڈر کے اندر آپ جائیں, بارڈر کے بعد چاہے وہ سدن ملہ ہے, چاہے وہ کیٹھی گالا ناڑ ہے, چاہے وہ دیری ہے, چاہے وہ ریاڑ ہے, آپ وہاں جائیں, وہاں خدا کی قسم لوگوں کے اندر بجلی جیسی سہولیات بھی نہیں ہے, تے دور دور کے پول لگے ہوئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, میں ریکویسٹ کروں گا, اللہ نے مجھے موقع دیا, جو میرا وی ہے نا, میں جو منشور لے کے آیا ہوں, انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان بارڈر کے لوگوں کو کی بجلی فری ہو. بجلی میرے کشمیر کی ہے, کسی کے باپ کی بجلی نہیں ہے. ہم نوجوانوں نے سٹینڈ لینا ہے, میرے بارڈر کے لوگوں کو فری بجلی ہونی چاہیے, میرے بارڈر کے لوگوں کو فری ادویات ملنی چاہیے, اور ان بارڈر کے لوگوں کو فری راشن ملنا چاہیے, جس طرح آرمی کو راشن ملتا ہے, جس طرح وہ ادارہ ہے, اس طرح اس ادارے سے لازم الملزوم ہے یہ لوگ. یہ میری پوسٹوں, میرے پاک فوج کی پوسٹوں سے 2 قدم آگے جا کے یہ رہتے ہیں. یہ دشمن سے مقابلہ اصل یہ لوگ کرتے ہیں. مجھے خدا کی قسم, یہ تو درندے دیکھتے رہے یاروں نے. میں تو فرسٹ ٹائم گیا, میں اپنی سیاست کو بھول گیا جب میں نے ان لوگوں کے مسائل دیکھے, میں نے ان لوگوں کے جب زخم دیکھے. ان کی کوئی ایک میری بچی تھی ادھر, میری بہن تھی, اس کے یقین مانے کہ 7 گولیاں سدن محلے کے اندر 7 گولیاں اس کی ٹانگ کو لگی, وہ معذور, اور کوئی ڈاکٹر یہاں تیار نہیں تھا اس کا معذوری کارڈ. میں لعنت بھیجتا ہوں, اس کو گلے سے پکڑ کے گھسیٹ کر کے روڈ کے اوپر لائیں. جو اس بچی کو, جو وہ ایک فوجی سپاہی کی طرح وہ دفاع کر رہی ہے میرے اور آپ کا, اور اس کا معذوری کارڈ نہ بنائے کہ ان کی اتنی مجال کہ وہ اس کا کام نہ کرے. میں کہتا ہوں یہ چور بیٹھے ہوئے, سچی بات ہے. یہ اگر انسان ہوں تو یہ اس بچی کا, یار جس کے 7 گولیاں لگی ہوں, یا آپ کی کسی بچی کو 1 گولی بھی لگی ہو نا, پتہ چل جائے کہ آپ کتنا چیختے اور پکارتے ہیں. آپ یہ ایریا چھوڑ کے اسلام آباد بھاگ جائیں. آپ اتنے جو وہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان لوگوں کے خون پسینے کا جو اسکیم ہے یہ وہ آپ کھاتے ہیں, ان لوگوں تک نہیں پہنچتی. اس گھر کے اندر روڈ نہیں ہے, اس گھر کے اندر سچی بات ہے پانی نہیں ہے. آرمی پاک فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اس گھر کے اندر وہ پانی دیا جا کے. میں نے بلکہ وہاں ایک آرمی کے کچھ سولجر, ایک صوبیدار تھا, میں نے اسے کھڑا کر کے میں نے شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یہ ہمارے جو آرام خور اسکیم کھانے والے لوگ ہیں, یہ ان کا کام تھا, ہمارے سیاسی لوگوں کا. لیکن اس کی جگہ آپ کام کر رہے ہیں, سیولین کی خدمت کر رہے ہیں. روڈ انہوں نے بنا کے دی, وہاں مسجد بنا کے دی, پانی کا ٹینک بنا کے دیا پاک فوج نے, جو ان سیاسی لوگوں کا کام بنتا تھا. مجھے افسوس ہوتا ہے یار وہاں پر. آپ میڈیا والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ زندگی اور موت میں رب کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. آپ جائیں وہاں کے, میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہاں, ان لوگوں کے مسائل دیکھیں یار. وہاں آپ جائیں گے, ان ایک گھر میں 3-3 4-4 لوگ شہید ہیں, اور وہاں ان شہداء کے ساتھ, ان شہداء کے ان غازیوں کے ساتھ, یہ میرے غازی بھائی ہیں وہاں بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان میرے بھائیوں کے خون کے ساتھ, ان کے حق کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں, یہ ان کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ان کے بچوں کو بنیادی سہولیت تک نہیں ہے. یار آپ تو انجوائے کرتے ہیں یار, مجھے افسوس ہوتا ہے. عاصم جاوید, یونین کونسل
یونین کونسل ڈبسی کے بے شمار مسائل آپ نے بیان کیے. مسائل کا یار مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ اس کا ذمہ دار یہی کھڑپینچ ہے، اس کا ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو لوگوں کے پاس بکاریوں کی طرح ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور لوگ پھر ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں اور لوگ پھر ان کے دلاسوں میں آ جاتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں یہ عوام بھی اس کے ذمہ دار ہے جو ایسے فرسودہ سسٹم کو. یار حضرت علی کا قول ہے کہ جس سے ایک بار جس سراغ سے ڈسا جائے اس سے دوبارہ بندہ محتاط رہتا ہے. یہ بار بار ڈستے ہیں، یہ ناگن، یہ زہریلے سانپ اس عوام کو بار بار ڈستے ہیں. یہ عوام پھر انہی کے پاس جاتی ہے. یا خدا کا خوف میں آپ عوام جو آپ بار بار کہتے ہیں عوام ان کے پاس جاتی ہے، تو عوام کو نہیں نہ لگتا کہ وہ ایسے ہیں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں؟ یار اب سب کچھ نظر آ رہا ہے. میں یقین تو پھر عوام ان کے پاس جاتی کیوں ہے؟ نہیں وہ یہ دلاسا دیتے ہیں یار ہماری عوام سے. عوام اتنے پاگل ہو، اتنے سادہ ہیں، سادہ لوگ ہیں. سچی بات ہے یار میں 2022 میں بھی اتنے سادہ ہیں. سچی بات ہے یار سادہ. آپ کے پاس ایسا کیا، آپ کے پاس ایسی کیا ہے منشور یا ایسا آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ جو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے دلاسا دیتے ہیں وہ ووٹ پھر بھی انہیں دیتے ہیں، آپ کو کس طرح ووٹ دیں گے پھر؟ میں سچی بات کہتا ہوں، جو میرے دل کے اندر ہوتی ہے میں وہ بات کرتا ہوں. مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی، نہ میں دلاسے دینے والوں میں سے ہوں، نہ میں اتنی لمبی چوڑی سیاست کے قائل ہوں. سچی بات ہے مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی. ووٹ لینا ہے آپ دیں گے، مجھ پر اگر اعتماد کریں گے، ان جو سکیم خوروں کے اوپر آپ نے اگر اعتماد کرتے رہیں، ایک بار آزما کے دیکھیں. میں واللہ العظیم کہتا ہوں کہ ناڑ کے اندر جہاں سخت ڈسپینسری کی ضرورت ہے نہ ہوئی، نخنال کے اندر BHQ سینٹر کی اگر نہ ہم نے کر کے دیا. یہ صرف میں زبانی نہیں کہہ رہا، مجھے پتا ہے کہ کس طرح ہوں گے. میں ٹیکنیکل چیزوں کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کہاں یہ سکیم خور ہیں. 2-2 لاکھ 50-50 ہزار روپے یہ سیل ہونے والے لوگ ہیں. ان کا مجھے صرف بتایا ان کا سورس آف انکم کیا ہے. یہ میں تو آپ نے جیب سے خرچہ کر کے نہیں کرتا ہوں. یہ چندوں پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ عوام کے چندے پر چلنے والے لوگ ہیں، کوٹیاں بار بار کے چلتے ہیں. مجھے یہ صرف بتا دیں آپ کہ اس یونی کونسل ڈبسی کے لیے انہوں نے کیا کیا. مجھے صرف ایک بتایا اسکندر حیات کے علاوہ ڈبسی یونی کونسل کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا ہے. آپ کی بچیوں کے لیے کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ انہوں نے سکول پرائمری بنایا ہو. مجھے صرف بتا دیں کہ آپ کے لوگوں کے لیے ایک روڈ بنائی ہوئی. کس حساب سے آپ ان لوگوں کا پھر ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ کو خدا کی قسم نہیں دینا چاہیے، گھسیٹنا چاہیے ایسے لوگوں کو. میں یہ بتاؤں کہ ان لوگوں کے پاس جرت کیسے آتی ہے کہ جب آپ کا کام بھی نہ کریں دوبارہ آپ کے پاس منہ لٹکائے پھر ووٹ مانگنے پہنچ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کے پاس جرت آتی کیسے ہے؟ ان کے پاس میرے کو شرم کیسے آتی ہے یار کہ یہ دوبارہ ووٹ مانگنے پہنچ جاتے ہیں؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ آج بھی 18ویں صدی میں 1800 سال پرانے یہ زندگی گزارنے میں مجبور ہے. کیوں یار؟ لوگ اس وقت سوئی گیس کے چکر میں، لوگ اس وقت جو ہے نا وہ کیا کچھ یار روڈ جیسی بنیادی سہولت بھی نہیں ہے. جتنا فنڈ ہے یونی کونسل ڈبسی کا، میں کہتا ہوں کہ یونی کونسل ڈبسی کا فنڈ اس کے اوپر میں چوکیداری کروں گا، میں پہرا دوں گا. اگر ایک پیسہ بھی کسی دوسری یونی کونسل کے اندر لگ گیا، میں دیکھتا ہوں کہ کون MLA اور کون دوسری یونی کونسل یا کون منسٹر میرے یونی کونسل ڈبسی کا فنڈ لے کے جائیں، میری گردن اتر جائے گی. میں لوگوں کو ایک ڈبسی کا ایک پیسہ کہیں نہیں لگنے دوں گا. جو میں نے کہا انشاءاللہ جو میں کروں گا، جو میرا ایک شوق بھی ہے کچھ کروں. اور ابھی جو میں نے لوگوں کی حالت دیکھی ہے، اب تو میرے اندر یہ خون ابھر رہا ہے کہ جب تک میں کروں گا نہیں مجھے سکون نہیں ہوگا. ان لوگوں کو بنیادی سہولت سب سے پہلے جو میں دوں گا وجدان صاحب انشاءاللہ زندگی رہی میں ان منسٹر صاحبان کو ایک ایک کو ڈبسی لے کے جاؤں گا. انہیں پوچھوں گا میں کہ آپ کو اسٹیٹ نے اس ریاست نے کیا ذمہ داری دی ہوئی ہے؟ صرف یہ جھنڈی لہرا کر گھومنے کے لیے نہیں دی ہوئی، ان لوگوں کی خدمت کے لیے دی ہے. اور میں ڈبسی کا خادم بن کے دکھاؤں گا، نصر بازوں کی طرح نہیں، پریکٹیکلی کام کر کے دکھاؤں گا. میں برقیات کے منسٹر کو لے کے وہاں جاؤں گا، میں پوچھوں گا کہ ان بارڈر کے لوگوں کا حق ہے یا کہ آپ کے افسران جو چوری بجلی کر کے جو ان لوگوں کا حق مارتے ہیں ان کا کام ہے. ان بارڈر کے لوگوں کو فری بجلی کے لیے پوری فائٹ کروں گا انشاءاللہ. میں ان بارڈر کے لوگوں کو فری ادویات اور فری ڈسپینسری کی میں پوری کوشش کروں گا. وزیر صحت کو لے کے جاؤں گا میں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے راشن تک کے لیے، یار راشن کی مجھے بات یاد آئی، مجھے وہاں پر وہ کہنے لگے یار بنزین انکم سپورٹس کے جو پیسے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملتے، جو ہمارے صحت ہیلتھ کارڈ کے جو پیسے تھے وہ بھی نہیں ملتے. یار انہوں نے وہ بھی کینسل کر دیا. بارڈر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میرا جو بچیوں کا انٹر کالج ہے اس کے لیے میری پہلے سے آلریڈی بات ہوئی ہے. اگر مجھے موقع دیا تو میں کام کروں گا انشاءاللہ. BA کی کلاس کا اجرا انشاءاللہ اسی سال 2023 میں ہم کروائیں گے. اور جو بچوں کا ہائی اسکول ہے اس کو ہائی سیکنڈری کے لیے پوری کوشش کریں گے. بلڈنگ کا اعلان مالک صاحب نے کیا ہوا، ہم نوٹیفیکیشن ساتھ ہو کے مل کے کروائیں گے. میرے ڈبسی یونی کونسل کے اندر اس وقت 50 سے 55 سیٹیں خالی ہیں. میرے ادارے خالی پڑے ہوئے ہیں، خربوں کا وہاں بجٹ لگا ہوا ادارے خالی ہیں. یہ اس پر کوئی کسی کے جوں تک نہیں رکھتی. وہ انشاءاللہ ہم جو سٹاف انکمپلیٹ ہے وہ کمپلیٹ کرائیں گے.
میرے رورل ہیلتھ سینٹر ڈبسی کی ایمبولینس نکیال میں ہے اس وقت, اور کوئی کبھی اس کا ڈرائیور موڑ سے آتا ہے, کبھی سینس سے آتا ہے. ڈبسی کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہاں ڈرائیونگ وہ ایمبولینس کا ڈرائیور ہو, وہ ہم نے واپس کروانا ہے. میرے ڈینٹل یونٹ, ڈینٹل جو میرا وہاں کا جو سیٹ ہے وہ نکیال وہ ڈاکٹر بیٹھتا ہے, وہ اس کو ڈبسی ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا, میرے مائنڈ میں بہت ڈریمز ہیں, میں وہ کچھ لے کے جاؤں گا جو انشاءاللہ جو ان لوگوں کا حق ہے. اور ضلع کوٹلی کے اندر یونین کونسل ڈبسی کو ایک یونیک قسم کے یونیک کونسل بنا کے انشاءاللہ ہم دام لیں گے اور کریں گے پریکٹیکلی. گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے. آپ کی جماعت کے آزاد حیثیت سے ایک شخص ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ہاں, میری جماعت کے ظاہری بات ہے جو آزاد حیثیت ہوتا ہے وہ جماعت کو چھوڑ کے آزاد حیثیت میں جاتے ہیں, لیکن وہ میرے بھائی ہیں اور ہم ایک انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں. ہمارا منشور دیکھیں, اس طرح لوگ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. سچی بات ہے, دل برداشتہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مسائل کا حل نہیں ہو رہا. نہیں, آپ کو تو جماعت نے ٹکٹ دیا ہے نا, وہ پھر انہوں نے خلاف بغاوت کیوں بلند کی؟ نہیں, کوئی بغاوت نہیں ہے. آزاد حیثیت سے الیکشن آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم ایک ہیں, وہ ہم ایک ہو جائیں گے, ہم راضی کر لیں گے انہیں. انشاءاللہ ہم ایک ہی چیز ہے. کتنے ہمارا منشور ایک ہے کہ ہم نے اس کے لیے مل کے کام کرنا ہے, اور وہ بھی یہی عزم رکھتے ہیں کہ یہ کھڑپیجی سسٹم ختم ہو اور ہم ایک پلیٹ فارم پر انشاءاللہ آئیں گے. اپنا مقابلہ کس کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ میرا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. میرے سچی بات ہے, میں مقابلہ کس کے ساتھ, یار کوئی ایک ویژن لے کے آیا اس کے ساتھ میں مقابلہ کروں. میں کہتا ہوں کوئی اس کو کوئی منشور لے کے آیا ان کے, جس کے پاس منشور ہی نہ ہو, جس کے پاس کوئی ان کے مائنڈ میں پریکٹیکلی کوئی اچھا کام کرنے کی ان کے پاس سوچ ہی نہ ہو, ان کے ساتھ میں مقابلہ کیا کروں گا. مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس آئے نا سامنے, یار کوئی منشور لے کے آئے, کوئی عوام کی خدمت کا کوئی چیز لے کے آئے, ان کے ساتھ میں مقابلہ کروں گا. میں انسلٹ سمجھتا ہوں خدا کی قسم, میں ایسے لوگوں کا مقابلہ کروں. کوئی جیت ہار کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس ویژن ہونا چاہیے, ان کے پاس منشور ہونا چاہیے. ان لوگوں کا مقابلہ کرو تو پتہ چلے یار کو مقابلہ کر رہے ہیں. غیر سیاسی لوگ زبردستی ہم سیاست ان کے اوپر دوڑتے ہیں, جن کو سیاست کے الف بے نہیں پتا. یہ سیاست کرتے ہیں نام کمانے کے لیے, کام کا خبر تک نہیں ہے. بوڑھے ہو گئے, مر گئے اور مرتے جا رہے, خدا کی قسم. اور ان کو ایک سکول ایک ادارہ نہیں بنا سکے. سیاست کریں گے یار, سیاست کرنی ہے, عوام کے کام کریں, عوام کی خدمت کریں. مجھے کیا ضرورت پڑی میری ایج میں اپنے کام چھوڑ کے کروں. یار انشاءاللہ جیت ہے, کیونکہ نوجوانوں کو میری ضرورت ہے, مجھے نوجوانوں کی ضرورت ہے, مجھے اس عوام کی ضرورت ہے, اس عوام کو میری ضرورت ہے. اور میں انشاءاللہ میں وثوق اور اللہ کو حاضر ناظرہ کہتا ہوں, اسی اللہ پر مجھے بھروسہ ہے. اور میں رب کی قدرتوں کا شاکر بھی ہوں, اور مجھے رب کے سوائے مجھے کسی پر یقین نہیں, ایمان اعتماد نہیں. اور اللہ پر مجھے میرا پکا ایمان اور پکا یقین ہے کہ وہ رب انشاءاللہ انما اعمال بالنیات میں فیصلہ بھی کرے گا. اور انشاءاللہ مجھے جیت کے لوگوں کی خدمت کا میرا اللہ مجھے موقع بھی دے گا, اور یہ عوام بھی مجھے موقع دے گی انشاءاللہ. آگے ٹائم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.